معزز سامعین، قرآن کی آفاقیت اور ہمہ گیریت کے عنوان سے مختلف موضوعات پر آپ سلسلہ وار لیکچرز سماعت فرما رہے ہیں۔ آج تیسرا لیکچر ہے جس کا موضوع رکھا گیا ہے قرآن اور سائنس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سائنس ایک انگریزی لفظ ہے اور دانشوروں کا بیان ہے کہ یہ لفظ دراصل لاطینی زبان سے ماخوذ ہے۔ لیٹن میں اس کو سینیٹا کہتے ہیں اور اسی سے انگلش میں سائنس کا لفظ ماخوذ کیا گیا ہے۔ سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے اس میں غور و تفکر کر کے ان کی ماہیت، اصلیت، حقیقت سے واقف ہوں اور مختلف تعاملات کے ذریعے نتائج اخذ کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ دراصل غور و فکر اور ادراک و تعقل کے ذریعے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم پہلے کے زمانے سے تقابل کریں تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ آج بڑے سے بڑا فاصلہ منٹوں اور سیکنڈز میں طے ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا بھی سسٹم سائنس میں ہوتا ہے جس سے ہمارا ماحول اگر گرم ہے تو اے سی کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، اگر سرد ماحول ہے تو اس کو ہیٹر کے ذریعے گرم کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود ظاہری طور پر گرمی یا سردی کے مقاصد کی تکمیل ہو سکتی ہے، لیکن قلب میں گرمی پیدا کرنا اور جو جذبات کو ٹھنڈا کرنا، یہ کام سائنس سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس کوئی شجر ممنوع ہے، ہم کو سائنس سے دور رہنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن میں ہر جگہ تفکروا، تدبروا، مخلوقات الہی میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں جو سائنسی ایجادات ہوئی ہیں دراصل یہ قرآن پاک میں دیے گئے اشارات اور ارشادات کی ہی روشنی میں ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کو انسان سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن قرآن نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ البتہ یہاں میں اس بات پہ بڑی زور سے اہمیت دیتا ہوں کہ قرآن کو سائنس کی روشنی میں ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سائنس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سائنس کے نظریات، قاعدے آج کچھ رہتے ہیں، کل اس میں رد و بدل ہوتا ہے، بلکہ وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ فزکس کا ایک طالب علم اچھی طریقے سے واقف ہے، سر آئزیک نیوٹن ایک بڑا سائنسداں گزرا ہے جس کے کلیات حرکت، لاز آف موشنز دنیا تمام میں پھیلے ہوئے تھے، ہر فزکسٹ اس کو اہمیت دیتا تھا، بنیادی اہمیت دیتا تھا۔ لیکن 20ویں صدی کے اواخر میں البرٹ آئنسٹائن نامی ایک ایسا سائنسداں پیدا ہوا جس نے سارے لاز آف موشنز کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے آئزیک نیوٹن کے لاز آف موشنز کو بالکل بے بنیاد بنا دیا۔
ایک زمانے میں اگر کسی کو کوئی بخار آ جاتا، کہیں کوئی تکلیف ہو جاتی، تو ڈاکٹر فوری پینیسلین کا انجیکشن دیتا تھا. لیکن آج پتہ چلا ہے کہ پینیسلین کا انجیکشن بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو، لیکن کئی لوگوں کی اموات ہو گئی. اس طرح پینیسلین کے بارے میں جو کچھ بھی نظریات سائنس کے تھے میڈیکل، وہ پورے کے پورے ختم ہو گئے، ان کو بدلنا پڑا. المختصر سائنس کے نظریات اور قواعد و ضوابط آج کچھ رہتے ہیں اور کل انسان اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. کیوں کہ سائنس کے جتنے بھی علوم اور نظریات ہیں وہ انسان کے بنائے کردے ہیں، لہٰذا انسان کی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کو غلط ثابت بات کا انسان کر سکتا ہے. لیکن قرآن اور حدیث یہ مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ ترمیم ہو سکتی ہے. اٹل قانون اللہ تعالیٰ کا ہے جو قرآن پاک میں فرما دیا گیا. وہ نہ صرف یہ کہ اسی دور میں جب کہ نازل ہوا تھا تو وہ اپلیکیبل تھا، بلکہ قیامت تک یہ اپلیکیبل ہے اور اس کو برابر قبول کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا عیب، کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی غلطی آج تک نکالی نہیں گئی. لہذا ہم آج یہ غور کریں گے کہ سائنس کے تقابل سے قرآن کے سمجھنے میں ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے، اور قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں جن کی روشنی میں آج انسان نے سائنس کے میدان میں ترقی کی ہے. میں سب سے پہلے ہمارے کائنات کی تخلیق کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. ایک زمانہ تھا، دراصل یہ سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں وہ مختلف پہلو اختیار کرتے ہیں اور مختلف عنوانات کے تحت سائنس کے نظریات قائم کیے گئے ہیں. اس میں فلکیات بھی ہے، موسمیات بھی ہے، ارضیات بھی ہے، ریاضی ہے، جغرافیہ ہے، جنیات ہے، نباتیات ہیں، حیاتیات ہیں، علم الابدان بھی ہے، طب بھی ہے. یہ تمام چیزیں سائنس کی ہی تعریف میں آتی ہیں. سائنس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ بعض باتوں کے بارے میں کچھ نظریات ایسے غلط تھے جو آج اس کو بدلنا ضروری ہو گیا. مثال کے طور پر پہلے سائنس کا یہ نظریہ تھا کہ زمین بھی جامد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے. لیکن آج سائنس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سورج بھی اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہے اور زمین بھی سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے، بلکہ اس کی دوسری گردش اس کے خود محور کے اوپر بھی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں. اور یہ سائنٹسٹ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، مگر 1400 برس پیشتر قرآن پاک نے ان کو زمین کی گردش کے بارے میں خود ارشاد فرما دیا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ سائنسدانوں کی نظر اس آیت پہ پڑی ہوگی جس کی وجہ سے یہ اپنا نظریہ بدل دیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 88 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہیں. جامد کے معنی ایک جگہ اسٹینڈ اینڈ اسٹل جس کو بولتے ہیں، ایک جگہ رکے ہوئے ہیں جس میں حرکت نہیں ہوتی، اس کو جامد کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم لوگ سمجھتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ جامد ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے آگے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
نہیں یہ جامد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بادلوں کی طرح بڑھتے ہیں۔ بادل آسمان میں حرکت کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی حرکت ہوتی ہے، پہاڑ بھی حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جامد نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، جس نے ہر چیز کو حکمت سے استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ زمینوں کے اوپر، زمین پر پہاڑ ہر جگہ ہے، بلکہ ایک روایت تو خود یہ ہے کہ جب زمین کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو زمین اپنے میں ایک قسم کی خوشی مسرت میں یا اپنی بے خودی میں بہت ہی ہلنے لگی، بہت حرکت کرنے لگی، وجدانی کیفیت آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے وزنی پہاڑ پیدا کر دیے، اس کے اوپر رکھ دیے، جس کی وجہ سے وہ اسٹینڈ سٹل ہو گئی۔ تو عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں، سامنے بھی پتھر ہے، نوبت پہاڑ کا پتھر ہے، فلاں مقام کا پتھر ہے، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اپنی جگہ ہے، وہ تو حرکت نہیں کر رہا ہے، مگر دنیا میں حرکت باز نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہ کر دن تمام کھڑے رہ کر بھی دیکھیے تو سر کا بال بڑھنا نظر ہی نہیں آتا، وہ ایسا پوائنٹ 1-2 رہتا ہے، اتنا کم اس کے اندر بڑھاؤ یا اتنی ترقی ہوتی ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آج بھی دنیا میں پہاڑوں میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جامد نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہے ہیں، تو اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہاڑ خود حرکت کرنا، لیکن اس سے زیادہ موضوع بات یہ ہے کہ دراصل زمین حرکت کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی حرکت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسکوٹر پر آپ جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ تو حرکت نہیں کر رہے ہیں، اسکوٹر حرکت کر رہی ہے، تو آپ بھی اس کے ذیلی طور پر حرکت کرنے والے ہوئے۔ ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ پہاڑ جامد نہیں ہے بلکہ حرکت کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اس کے ساتھ پہاڑ بھی حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی نظریہ آج سائنسدانوں نے اپنا لیا اور کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور حرکت 2 قسم کی ہے، ایک تو سورج کے اطراف ہے اور دوسرے خود اپنے محور کے اوپر بھی وہ حرکت کر رہی ہے۔ یہ سب سے پہلا جو ان کا نظریہ تھا سائنٹسٹ کا، وہ بدل گیا اور وہ بھی حرکت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، لیکن آسمان میں سب سے بڑا جو روشنی کا سورس ہے، سرچشمہ نور ہے، وہ ہے نیر اعظم، یعنی آفتاب، سورج جو صبح میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے اور پھر ہمارے پاس وہ غروب ہوتا نظر آتا ہے۔ غروب تو یہاں ہوتا ہے مگر کسی اور جگہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے ایک ایک جگہ پر اس کی روشنی کو پہنچاتا ہے، اور اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ایک طرف اس کی روشنی آتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے دوسری طرف، اور دوسرے رات جب ہوتی ہے تو ایک دوسرا اور ایک مبدأ نور کہیے، سورس آف لائٹ کہیے، وہ ہے چاند۔ چاند جہاں نظر آتا ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر مہینے کے آخری تاریخ تک اس کی سائز میں ہمیں مختلف تبدیلی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں تو ایک بال کی کمان کی جیسے نظر آتا ہے، ہلال کہتے ہیں اس کو، اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اور 14ویں رات کو وہ پورا ایک سرکل بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اپنی اون روشنی پہنچاتا ہے، جیسے سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا مبدا بنایا ہے اور دنیا تمام میں روشنی پھیلاتا ہے، چاند کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ چاند بھی ایک مستقل مبدأ نور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرما دی کہ سورج تو واقعی مستقل، میں نے اس کو مستقل مبدأ نور بنایا ہے، لیکن چاند بالواسطہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور روشنی حاصل کرتا ہے۔
اس کا انعکاس ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے چاند پر، تو اس وجہ سے چاند ہم کو روشن نظر آتا ہے۔ اس کی مثال عام طور پر یہی دی جاتی ہے۔ بعض عارفان نقطہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی اصرار کے ساتھ کوشش کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا رہا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بڑے جلال والے تھے، بار بار اصرار کرنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا ایسا ہے تو ہم اپنی ذات کی راز شعائیں تم کو نہیں دکھاتے، بلکہ ہماری صفت کی شعائیں دکھائیں گے، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دکھائیں گے، راست نہیں دکھائیں گے، بلکہ بالواسطہ کسی طور کے پہاڑ پر ڈالیں گے، تو تم بجائے راست دیکھنے کے طور کے پہاڑ پہ نظر ڈالو، اگر تم اس کو دیکھ کر برداشت کر سکو گے تو ہم پھر کو اس کے بعد ذات کی تجلی تمہیں دکھائیں گے۔ لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں، فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے اور طور کا پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راس روشنی کو برداشت کرنا ناممکن ہے، آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا اپنی امت کے لیے کیا لے جا رہے ہیں۔ آپ نے نمازوں کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج محسوس کیا کہ طور کے پہاڑ پر میں نے جو تجلی دیکھی تھی اور بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن آج ویسی ہی تجلی کی جھلک یہاں پر مگر ٹھنڈی ٹھنڈی قابل برداشت ہے۔ لہٰذا انہوں نے بہانے سے حضرت کو بھیجنا شروع کیا کہ جائیے، آپ کی امت شاید اتنی نمازیں 50 وقت کی نہیں پڑھ سکیں گی، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے کمی کرائیے۔ بھائی وہ تو کلیم اللہ تھے، اگر نمازوں عبادتوں میں کمی کرانا تھا تو ان کو اپنی امت کے واسطے جب چاہے جب ان کے پاس اللہ سے بات کرنے کے لیے آلہ موجود تھا کرا سکتے تھے۔ امت مصطفیٰ سے کیا ہمدردی تھی؟ اس میں راز یہی تھا کہ آج وہ راست اللہ کی تجلی نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے کے چاند ہیں ان کے توسط سے دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا سورج کی روشنی دیکھنے سے آنکھیں چکاچوند ہوتی ہیں، مگر چاند کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے مدینے کے چاند کی تجلی کو دیکھنا زیادہ مناسب سمجھا، اور جتنی دیر دیکھ سکتے تھے دیکھتے رہے، مختلف بہانوں سے دیکھتے رہے۔